بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا عظیم الجسامت پرندے کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اپنے پنجوں سے ہاتھی کو اٹھا لیتا ہے۔ کوئی مخ میں پائے جانے والی ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی دنیا میں تباہی مچا دی، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے اسے بددعا دی تو اس کا انجام کیا ہوا؟ عربی لوک کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا، اور وہ کون سے پیغمبر تھے جس کا سامنا اس دیوقامت پرندے سے ہوا؟ ہماری اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے ہی راز پوشیدہ ہیں، جن کی جھلک آج بھی ہمیں جگہ بجگہ کتابوں میں ملتی ہے۔ انسانی دنیا میں کئی عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہیں جن کے متعلق یقین کرنا مشکل ہے، لیکن وہیں ان کی معلومات کی طرف ہمیں کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ ان مخلوق میں سے ایک مخلوق کا نام عنقا ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور تک ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا سورج کے غروب ہونے تک پایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جسامت کے لحاظ سے یہ بہت بڑا پرندہ تھا اور یہ اپنے پنجوں سے ہاتھی کو اٹھا لیتا تھا، جیسے چیل چوہے کو پنجے سے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ عنقا جب پرواز کرتا تھا تو اس کے پروں سے ایسی آواز نکلتی جیسے بجلی چمک رہی ہو، سیلاب آ رہا ہو۔ پرندوں میں سب سے خوبصورت تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل بڑھی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ وہیں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایت کے مطابق اس زمانے میں عرب کی شمالی علاقوں میں اہل رس کے قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جسے مخ کہا جاتا تھا۔ اس پہاڑ میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے، جس میں عنقا بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ میں سال میں ایک ہی مرتبہ آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ پرندہ کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کہیں بھی کوئی پرندہ کھانے کو نہ ملا، لہٰذا یہ پرندہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقے میں آ گیا اور ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کی طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ پس لوگوں نے حضرت حنظلہ سے عنقا کی شکایت کی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے عنقا کے لیے بددعا کی۔ بس عنقا پھر آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس نسل کو کوئی پرندہ دنیا میں نہ دیکھا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل رس کو رس اس لیے کہا گیا کہ جس علاقے میں عوام آباد تھی اس علاقے میں کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے کی قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رس اس کنویں سے پانی پیتے اور مویشیوں کو سیراب کرتے اور کھیتی باڑی کرتے۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا جو انصاف کرتا اور اچھے کردار اور سیرت کا مالک تھا۔ جب آپ فوت ہو گیا تو لوگ بہت روئے، بہت غمگین ہوئے۔ چند دنوں بعد شیطان بادشاہ کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا میں تمہارا ہی نہیں تھا، تو وقتی طور پر تم سے غائب ہوا تھا تاکہ تم لوگوں کو دیکھوں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ اس سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ پھر شیطان نے ان سے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ لٹکا دو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں کبھی نہیں مروں گا۔ اکثر لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور فتنے کھڑے ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نبی بھیجا جس کو یہ وحی نازل کی کہ یہ پردے کے پیچھے تم سے شیطان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے ان کو اس کی عبادت سے روکا اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا جس کا کوئی شریک نہیں۔ امام سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے نبی حضرت حنظلہ بن صفوان پر نیند کی حالت میں وحی کی جاتی تھی۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا اور اس کا پانی بہت نیچے چلا گیا۔ وہ بہت پیاسے ہو گئے اور ان کے درخت خشک ہو گئے اور گھر ویران ہو گئے اور وحشت چھا گئی اور جمعیت پارا پارا ہو گئی اور ایک گھروں میں جنوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ صرف جنوں کا شور اور شیر کا غرانہ
رہ گیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ محمد بن ارضی سے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے سیاہ فام جنت میں جائے گی، اس وجہ سے کہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف ایک نبی بھیجا تو ان میں سے صرف ایک سیاہ فام غلام ایمان لے آیا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے نبی پر ظلم کیا اور پھر ایک کنواں کھودا، اس میں اس کو پھینک دیا، اس کا منہ میں بھاری پتھر رکھ کر اس کا منہ بھی بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ غلام لکڑیاں اکٹھی کرتا اور ان کو فروخت کرتا اور ان سے کھانے پینے کی چیز خریدتا اور پھر اس کنویں کے پاس آتا، اللہ پاک کی مدد اور توفیق سے چٹان اوپر اٹھاتا اور کھانے پینے کی چیزیں لٹکاتا اور پھر چٹان اوپر رکھ دیتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ اسی طرح ایک دن لکڑیاں اکٹھی کی اور اٹھانے ہی لگا تھا کہ اسے نیند میں آ لیا اور اللہ کے حکم سے وہ وہیں سو گیا اور اللہ کے حکم سے 7 سال وہیں سویا رہا۔ پھر وہ اٹھا، انگڑائی لی، پہلو بدلا اور پھر وہیں لیٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے 7 سال وہیں سلائی رکھا۔ پھر وہ اٹھا، لکڑیاں اٹھائیں، وہ سمجھا کہ وہ دن کا کچھ ہی حصہ سویا ہوگا۔ وہ بستی میں آیا، لکڑیاں بیچی اور کھانے پینے کی چیزیں خرید لی اور پھر حسب معمول کنویں کی طرف آیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ بات کچھ یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو راہ راست کی توفیق دی۔ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں سے نکال کر تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ قوم کے نبی نے ان سے سیاہ فام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کو فوت کیا اور سیاہ فام غلام بعد میں نیند سے بیدار ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سیاہ فام دہشت میں سب سے اول داخل ہوگا۔ یہ حدیث مرسل ہے اور تفسیر کلام کے متعلق امکان ہے کہ یہ محمد بن کعب قرظی کا ہو۔ پھر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی تصدیق کہ لوگ اصحاب رسول نہیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، کیونکہ اصحاب رسول کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر ہلاک کر دیے گئے تھے، جبکہ یہ لوگ تو ایماندار بن گئے تھے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ابا اجداد کی ہلاکت کے بعد ان کی نسل کچھ لوگ نبی پر ایمان لائے، تو اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی میں لائے اور ہمارا خاتمہ دل ایمان کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا نہ بھولیے گا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی، اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔